اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ کفایت فی الاصول کے جو مقدمات ہیں اور ابتدائی مطالب ہیں، مبادی، ان کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو مباحث یعنی ابتدائی امور میں جو انہوں نے کچھ مباحث جو وہ وضع کے حوالے سے بیان کیے، تو امر خامس یہ ہے کہ جب واضح کسی لفظ کو وضع کرتا ہے کسی معنی کے لیے اور اسے استعمال کرتا ہے، تو وہ استعمال جو ہے وہ بما ہی ہوتا ہے، لا بما ہی مرادۃ للافظھا۔ یہ کہہ رہے ہیں الغرض من عقد ھذا الامر دفع ما توہم من کون الالفاظ موضوعۃ لمعانیھا من حیث ہی لا من حیث ہی مرادۃ للافظھا۔ ادھر دیکھیے، یعنی بعض لوگوں نے یہ شرط کیا کہ جیسے کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا، تو جب تک کہ جو استعمال کرنے والا ہے، لفظ کو تلفظ کرنے والا ہے، جب تک وہ ان معنی کا قصد نہیں کرے گا تو وہ ان معنی میں جو ہے وہ استعمال نہیں ہوں گے۔ تو وضع کے اندر جو ہے وہ قصد کو لے کے آتے، قصد لافظ کو، کہ لافظ جو تلفظ کرنے والا ہے، جیسے اگر وہ کہہ رہا ہے پانی اور اس کی مراد جو ہے وہ وہی چیز ہے جو پیاس کو مٹا دیتی ہے، تو وہ وہاں پر قصد کرے گا اس لفظ کا۔ تو الفاظ وضعت لمعانیھا لا بما ہی بل بما ہی مرادۃ للمتکلم ولللافظ۔ یہ ہے ان کی جو ہے واش روم میں بیٹھا ہوا ہے، پانی ختم ہو گیا اور پانی مانگ رہا ہے، تو پینا مراد تو نہیں ہوگا نا وہاں پہ، اس کا قصد مراد ہوگا نا۔ ہاں، قصد، جو بھی قصد کر رہا ہے، تو مطلب لفظ وضع میں اس وقت استعمال ہوگا جب قاصد قصد کرے گا، جب تک قصد نہیں کرے تو پھر وہ لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یعنی نہیں، یہ تو اس کی نفی کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاصد جو ہے وہ اس کا قصد کرنا جزء وضع میں سے ہے۔ یعنی لفظ اگر ایک معنی کے لیے وضع ہوا اور تو وضع ہوا ہے، تو جب استعمال ہوگا تبھی وہ اس معنی میں استعمال ہوگا اور حقیقت ہوگا۔ تو حقیقت کب ہوگا؟ جب قاصد معنی موضوع لا کے لیے اس لفظ کو قصد کرے گا۔ جب تک قصد نہیں کرے گا تب تک وہ معنی، وہ لفظ اس معنی کے لیے حقیقت نہیں ہوگا۔ تو پس یعنی اس شرط کو وہ وضع میں لے کر کے آ رہے ہیں، کس کو؟ قصد متکلم کو۔ اب مثال کے طور پر میں اگر قصد نہ بھی کروں تو لفظ پانی تو وضع ہوا پانی کے لیے، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ چاہے میں قصد کروں چاہے قصد نہ کروں، تو میرے ذہن میں تبادر تو آ جائے گا، اور تبادر جو ہے وہ صحت حقیقت ہے، یعنی حقیقت کی نشانیوں میں سے حقیقت و مجاز کی جو بحث ہم نے پہلے بھی کی تھی اور بات کی تھی۔ تو حقیقت کی ابھی جو ہے وہ آگے آ کے بیان کریں گے کہ حقیقت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ تو حقیقت کی کہ لفظ جو ہے وہ وضع لفظ جو ہے وہ جس معنی کے لیے وضع ہوا تھا اسی میں استعمال ہوا ہے، اس کی نشانی یہ کیا ہے؟ تبادر ہے، کیا فوراً وہ لفظ استعمال ہوا، آپ کے ذہن میں کیا معنی آئے۔ تو لفظ چاہے لکھا جائے، چاہے تلفظ کیا جائے، چاہے قاصد اسے قصد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ جو ہے وہ اپنے معنی میں، یعنی اپنے معنی جو ہے وہ دے گا، اپنے معنی میں جن معنی کے لیے وہ وضع ہوا ہے ان میں یعنی ان میں استعمال ہوگا۔ الخامس
لا ریب فی کون الالفاظ موضوعۃ باعضاء معانیہا من حیث ہی لا من حیث ہی مرادۃ للافظہا. الفاظ وضع ہوئے ہیں معنی کے مقابلے میں من حیث ہی وضع ہوئے ہیں، اس حیثیت سے نہیں وضع ہوئے کہ قاصد قصد کرے اس معنی کا تب یہ وضع ہوں گے. جی دوسری میں شامل ہو گئے کیا؟ من حیث ہی مرادۃ للافظہا، یہ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے، اس کی شیخ صاحب نفی کرنا چاہتے ہیں کہ الفاظ وضع ہوئے ہیں اپنے معنی کے لیے من حیث ہی مرادۃ للافظہا. مثال کے طور پر جو لافظ ہے وہ اگر فرض کر لیجئے مذاق کر رہا ہے پانی، یعنی اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ کو استعمال کرتا ہے اور اس میں قصد جدی نہیں رکھتا بلکہ مذاق کرتا ہے. جیسے مذاق سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو اہل سنت کے یہاں طلاق ہو جائے گی، لیکن ہمارے یہاں طلاق نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ مراد متکلم نہیں ہے، اس نے لفظ استعمال کیا ہے، لفظ وضع بھی ہوا ہے طلاق کے معنی کے لیے، لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ مراد متکلم نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ارادہ اس وقت جب تک ارادہ نہیں آئے گا متکلم کا تب تک لفظ حقیقی نہیں ہوگا اگر اپنے معنی میں استعمال ہو. تو الفاظ وضعۃ لمعانیہا بما ہی مرادۃ للافظہا والمتکلم، جو متکلم ہے لما عرفت بما لا مزید علیہ من ان قص المعنی علی انحائہ من مقومات الاستعمال. شیخ صاحب نے یہاں پر دو اشکال کیے. اگر ہم ادھر دیکھیے، اگر ہم یعنی وضع میں قصد متکلم کو شرط کر دے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ دوڑ لازم آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو قصد متکلم ہے وہ استعمال کے بعد آئے گا. جب تک متکلم اس لفظ کو استعمال نہیں کرے گا تب تک جو ہے وہ کیا ہے؟ قصد نہیں آئے گا. اور جب تک قصد متحقق نہیں ہوگا اس وقت تک وضع متحقق نہیں ہوگی. تو وضع جو ہے وہ مشروط ہو جائے گی، متوقف ہو جائے گی استعمال کے اوپر، کہ جب استعمال ہوگا تب قصد آئے گا، تب وضع ہوگی. اور استعمال متوقف ہے کس کے اوپر؟ استعمال جو ہے وہ عام من الحقیقت والمجاز ہے، استعمال متوقف ہوتا ہے وضع کے اوپر، تو اس سے دوڑ لازم آئے گا. یہ پہلے اشکال ہے جو شیخ صاحب نے کیا ہے. اشکال اس کی سمجھ نہیں آیا. ہاں، اشکال یہ ہے کہ جو قصد متکلم ہے وہ مقومات استعمال میں سے ہے، مقومات وضع میں سے نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مقومات وضع میں سے ہے، موضوع لا ہے، تو پھر جب تک استعمال نہیں ہوگا تب تک وضع نہیں متحقق ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک چیز جو وضع سے متأخر ہے آپ اس کو آگے لا کے شرط قرار دے دیں وضع کی تو اس سے دوڑ لازم آئے گا، کیونکہ جو استعمال ہے وہ متوقف ہے وضع کے اوپر. اگر وضع استعمال ہو جائے متحقق، وضع متوقف ہو جائے استعمال کے اوپر تو اس سے دوڑ لازم آ جائے گا. اگر تھوڑی دقت یہ اصل ان دونوں قصد میں اختلاف تو کیے جا سکتے ہیں کہ یہ قصد الگ ہے یہ الگ ہے، اور جب یہ دونوں الگ ہے تو جو ہے یعنی کہ تناقض نہیں آئے گا، لہذا دوڑ بھی نہیں آئے گا. نہیں، قصد جو ہے وہ بات یہ کر رہے کہ کوئی بھی لفظ جو وضع ہوا ہے اپنے معنی کے لیے، جیسے کتاب ہے، کتاب کا لفظ وضع ہوا ہے اپنے معنی کے لیے، تو یہ جو وضع ہے یہ اس وقت متحقق ہوگا، یعنی لفظ کتاب اپنے معنی میں حقیقت اس وقت رکھے گا جب میں قصد کروں گا لفظ کتاب سے معنی ہے کتاب کا، اس چیز کا جس کو پڑھتے ہیں، یا نہیں خود بخود جو وہ متحقق ہوگی وضع، چاہے میں قصد کروں چاہے قصد نہ کروں. تو شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جب تک یہ قصد نہیں کریں گے وضع متحقق نہیں ہوگی. یہ غلط نظریہ ہے.
چاہے میں قصد کروں چاہے قصد نہ کروں، اگر آپ نے بول دیا کتاب تو کتاب کے معنی تو ذہن میں آ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے وضع جو ہے وہ متوقف رکی ہوئی نہیں ہے کہ قاصد قصد کرے، لافظ جو ہے وہ قصد کرے، اس کے اوپر قصد کی محتاج نہیں ہے. اور اگر آپ قصد کی محتاج کریں گے وضع کو تو قصد جو ہے وہ مقومات استعمال میں سے، استعمال جب ہوتا ہے تب قصد آتا ہے. تو استعمال جو ہے وہ متاخر ہے وضع کے اوپر، وضع متاخر نہیں ہے استعمال کے اوپر، تو دوڑ لازم آئے گا. وضع لاب شرط ہے، یہ بے ماہیہ لاب شرط کو بولتے ہیں. بے ماہیہ شرط کو بولتے ہیں، یعنی بے شرط شیء، بے شرط لا اور لاب شرط. تو بے شرط شیء یعنی اس کا وجود جو ہے وہ ماخوذ ہو، بے شرط لا یعنی اس کا عدم ماخوذ ہو. جیسے مثال کے طور پر حدث، اس کا لا جو ہے وہ ماخوذ ہے کس میں؟ نماز میں. اگر نماز میں حدث صادر ہو گیا تو پھر نماز باطل ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں بے شرط لا ہے. اور ایک ہے لا بے شرط. تو کہہ رہے ہیں کہ الفاظ وضع ہوئے معنی کے لیے بے ماہیہ ہیا لا بے ماہیہ مرادتن للمتکلم. اچھا، دوسرا اشکال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ لفظ کی جو وضع ہے معنی کے لیے وہ متحقق نہیں ہوگی ارادے کے بغیر. توجہ کریں تو اگر لفظ کی وضع جو ہے وہ معنی میں ارادے کے بغیر متحقق نہیں ہوگی تو کہہ رہے ہیں حمل صحیح نہیں ہے، لا یصح الحمل. دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ شیخ مروج نے اس کی دوسرے جو اشکال ہے اس کو اس طرح وضاحت کی ہے. ھذا هو المحظور الثانی ومحصله انه على تقدیر ارادت جزءا او شرط من المعانی لا یصح الحمل والاسناد فی مثل قولنا نصر زید وزید قائم. تو نصر زید وزید قائم بدون تصرف فی الفاظ الاطراف. اطراف یعنی مسند اور مسند الیہ. تو مسند اور مسند الیہ کے الفاظ میں تصرف کے بغیر آپ نسبت قائم نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ضرورت انہ مع دخل الارادت فی المعانی لا بد من تجرید الفاظ الاطراف عن الارادہ. کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ارادہ جو ہے وہ معانی میں دخیل ہے اور شرط ہے، تو اگر آپ شرطیت کے قائل ہو گئے، وضع میں ارادے کی شرطیت کے قائل ہو گئے، تو جو الفاظ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ارادے سے مجرد ہو جائیں گے. اور جب الفاظ ارادے سے مجرد ہو جائیں گے تو اپنے معنی کو نہیں دیں گے، تو نسبت جو ہے وہ مسند الیہ کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. تو مسند اور مسند الیہ نہیں ہوگا، صرف خالی الفاظ رکھے ہوئے ہوں گے. یہ الفاظ معنی کے لیے کب وضع ہوں گے؟ جب قاصد ارادہ کرے گا. جب تک تو قاصد کا ارادہ تو نہیں آیا. اب تو لوضوء ان المسند فی المثالین نفس النصر والقیام لا بما ہما مرادان. کہہ رہے ہیں کہ جو مسند ہے، مسند یعنی جو خبر آپ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قائم ہے. جیسے زید قائم میں مسند جو ہے وہ قائم ہے. اور جو پہلی مثال تھی نصر زید، اس میں جو مسند ہے وہ کیا ہے؟ نصر ہے. تو نصر اور قائم یہ دونوں مسند ہے، نہ اس اعتبار سے کہ یہ مراد متکلم ہے، بلکہ بے ماہیہ ہیا یہ مسند ہے. شوپیس بن کے رہ جائیں گے. جی، وہذا تجرید و خلاف الوجدان. جی، اشکال یہ ہے کہ حامل کے لیے جو ہے وہ حامل کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ مسند چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مسند کب یہ بنے گا؟ جب یہ اپنے معنی میں استعمال ہوگا. معنی میں کب استعمال ہوگا؟ جب ارادہ متحقق ہوگا. جب ارادہ متحقق ہوگا، ارادہ کب متحقق ہوگا؟ جب یہ استعمال ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے کہا زید قائم، تو جب تک کہ ارادہ نہیں آئے گا تب تک جو ہے وہ یہ مسند نہیں بنے گا. ہاں، یعنی مہمل رہے گا، مسند رہے گا، مسند نہیں بنے گا. تو جب مسند نہیں بنے گا تو پھر جو ہے وہ صحت حمل، کہ آپ اس کو حمل کر رہے ہیں. یعنی جب آپ حمل کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہوا ہے، تو کھڑے ہوئے کو، قائم کو آپ حمل کر رہے ہوتے کس کے اوپر؟
زید کے اوپر. تو قائم کو جب آپ حمل کرتے ہیں تو بما ہوا مسندن حمل کرتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ حمل ہونے کے بعد جب وہ ارادہ کرے تب یہ جو ہے وہ مسند بنتا ہے، بلکہ یہ پہلے سے مسند ہوتا ہے، قائم ہوتا ہے، پھر آپ اس کو حمل کرتے ہیں. تو جو حمل ہے وہ صحیح نہیں ہوگی اگر آپ جو ہے وہ ارادے کو معنی میں دخیل مانیں گے تو حمل صحیح نہیں ہوگی. کیونکہ جب آپ حمل کر رہے ہوں گے اس وقت تک ارادہ نہیں آیا ہوگا، جب ارادہ نہیں آیا ہوگا تو پھر مسند نہیں ہے، تو آپ کس چیز کو حمل کر رہے ہیں. تو یہ حمل جو ہے وہ صحیح کرنے کے لیے یعنی آپ کو اس بات سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا کہ جو ارادہ ہے وہ دخیل ہے الفاظ کی وضع میں معنی کے لیے. اس طریقے سے نہیں ہے کہ لفظ اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے لہذا ارادہ دخیل نہیں ہے، بس اس کو جو ہے یعنی کہ جملے میں لیا. اشکال کی طرف متوجہ. اشکال یہ ہے کہ حمل صحیح نہیں ہے. حمل کس کو کر رہے ہیں آپ؟ مسند کو، قائم کو. قائم کو لے کر کے آ رہے ہیں کس کے اوپر؟ زید کے اوپر. کہ زید کھڑا ہے تو کھڑا کس وقت کھڑا؟ مطلب کھڑے کا جو مفہوم ہے وہ ابھی جو ہے وہ ابھی تک تو ارادہ نہیں آیا تو مفہوم ہی متحقق نہیں ہوگا. جب مفہوم ہی متحقق نہیں ہوا تو کس چیز کو حمل کر رہے ہیں آپ؟ حمل صحیح نہیں ہوگی. اشکال واضح. ٹھیک ہے. خوب دوبارہ سے جو الخامس سے اس کو تطبیق کر لیں تھوڑا سا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ریب فی کون الالفاظ موضوعۃ باعضاء معانیہا من حیث ہی لا من حیث ہی مرادۃ للافظہا. الفاظ وضع ہوئے معنی کے لیے من حیث ہی لا من حیث ہی مرادۃ للافظہا، نہ اس حیثیت سے کہ یہ مراد ہیں لافظ کے لیے. لما عرفت بما لا مزید علیہ من ان قص المعنی علی انحائہ من مقومات الاستعمال. قص معنی اپنی تمام اقسام کے اوپر یہ استعمال کے مقومات میں سے ہے. فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فیہ، تو یہ مستعمل فی کی قیود میں سے نہیں بن سکتے. یہ پہلا اشکال ہے. ھذا مضاف الی ضرورت صحت الحمل والاسناد، کہ پہلے اشکال کی بنا پر جو ہے دوڑ لازم آئے گا، کیونکہ ایک چیز جو بعد میں ہے اس کو آپ پہلے سے وضع کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ شرط کر رہے ہیں. جو مقومات استعمال میں سے ہے، لحاظ کے بغیر تو استعمال تو صحیح نہیں ہوتا. تو لحاظ اور یعنی قصد معنی کا متکلم اور لافظ معنی کا ارادہ کرے اور مذاق میں اس چیز کو نہیں کہہ رہا، تو یہ بات جو ہے وہ مقومات استعمال میں سے ہے، مقومات وضع میں سے نہیں ہے. ھذا مضاف الی ضرورت صحت الحمل والاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف. اطراف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ صحت حمل اور صحت اسناد جملوں کے اندر بغیر کسی تصرف کے الفاظ اطراف میں یہ صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس قید سے ہاتھ نہ اٹھائیں. مع انہ لو کانت موضوعۃ لہا بما ہی مرادۃ لما صح بدونہ. وعلیکم السلام. اگر بہت معذرت کے ساتھ ایسا بلا تصرف حمل کا صحیح ہونا ضروری ہے، یہ دلیل نہیں ہے. ھذا مضافا الی ضرورت صحت الحمل والاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف. یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت مضافاً الی ضرورت صحت الحمل، یعنی حمل جو ہے وہ صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، اسناد کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو؟ بلا تصرف فی الفاظ الاطراف. یعنی حمل کے لیے یا اسناد کے لیے اطراف کا ہونا ضروری ہے. اطراف کا ہونا ضروری ہے. مثلا آپ کسی چیز کو حمل کر رہے ہیں تو یہ پہلی چیز یہ آئے گی کہ کس چیز کو حمل کر رہے ہیں اور پھر کس کے اوپر حمل کر رہے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ زیدن قائمن، تو اس کا مطلب ہے پہلے سے ایک زید ہے اور آپ اس کے اوپر حمل کر رہے ہیں کس چیز کو؟ قائم کو.
تو قائم کو حمل کرنا ہے کس کے اوپر؟ زید کے اوپر. تو جب معنی کب آئے گا؟ اگر آپ نے کہا بحث اس میں ہے کہ جو لفظ ہوتا ہے وہ وضع ہوتا ہے معنی کے لیے اس اعتبار سے کہ جو واضح ہے یا جو لافظ ہے وہ اس کو قصد کرتا ہے اس معنی کو، تب اس کا جو یعنی جو وضع ہے وہ متحقق ہوتی ہے، یا اس کے قصد کے بغیر بھی وضع متحقق ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ وضع جو ہے وہ قصد کے بغیر متحقق نہیں ہوتی تو پھر یہاں جو ہے وہ مشکلات وجود میں آ جائیں گی اور اشکالات آئیں گے، جیسا کہ شیخ نے 2 اشکال بیان کیے. تو شیخ کا یہ کہنا ہے کہ لفظ وضع ہوتا ہے معنی کے لیے بغیر کسی شرط کے، بما ہی وضع ہوتا ہے، لا بما ہی مراد للافظہا. اور شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قصد معنی ہے یہ مقومات استعمال میں سے ہے. قصد معنی مقومات استعمال میں سے، اور استعمال متاخر ہوتا ہے کس سے؟ وضع سے. پہلے آپ ایک لفظ کو وضع کرتے ہیں ایک معنی کے لیے، پھر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اگر وہ قصد جو متحقق ہوگا استعمال میں، اگر اس کو آپ آگے لا کر وضع کی شرط کر دیں تو اس سے دوڑ لازم آ جائے گا. ایک چیز جو بعد میں متحقق ہوگی اس کو آپ نے شرط بنا دی، تو اس کے متحقق استعمال کے تحقق کے لیے وضع چاہیے، اور وضع کے متحقق ہونے کے لیے استعمال اور قصد چاہیے، تو یہاں پہ دوڑ لازم آ جائے گا. تو یہ پہلا اشکال تھا. دوسرا اشکال شیخ کا یہ ہے کہ بھائی آپ حمل کر رہے ہیں نا قائم کو زید کے اوپر. جب آپ کہہ رہے ہیں زید قائم تو ایک مفہوم ہے، جیسے مثال کے تو آپ کہہ رہے ہیں زید سویا ہوا، زید جاگ رہا ہے، زید چلا گیا، زید آ گیا. تو جو بھی آپ چیز ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں قائم، اس مثال میں زید قائم، قائم کو حمل کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ زید کے اوپر. تو اس کا مطلب پہلے سے اس کا کوئی معنی ہے تو حمل کر رہے ہیں نا. ابھی تو اس کا جو وہ قاصد کا قصد نہیں آیا. تو اگر قاصد کے قصد کے اوپر جو ہے وہ قصد کرنے والے کے لافظ کے قصد کے اوپر اس کے معنی کا تحقق جو ہے وہ مشروط ہوتا تو حمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، حمل جو ہے وہ بیکار ہو جاتی. یہ بات ہے. ضرورت صحت الحمل والاسناد فی الجمل، صحیح ہونا حمل اور اسناد کا جملوں میں بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، بغیر تصرف کے ہونا چاہیے اطراف کے الفاظ میں. لیکن جہاں آپ تصرف اور تعویل شروع کر دیں تو وہاں حمل صحیح نہیں ہوگی. بعد میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ الفاظ وضع ہوئے معنی کے لیے بما ہی مرادتن، یعنی الفاظ وضع ہوئے معنی کے لیے اس اعتبار سے کہ یہ ان معنی کو قصد کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جہاں قصد نہ ہو وہاں پہ وضع صحیح نہیں ہوگی. لو کانت موضوعۃ لہا بما ہی مرادتن لما صح بدون ہی، یعنی بدون تصرف جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. یعنی قصد کے بغیر صحیح نہیں ہوگی. اور ادھر دیکھیے، جب آپ کہتے ہیں زید قائم، یا آپ کہتے ہیں جنگل میں آگ لگ گئی، یا آپ کہتے ہیں کہ مظاہرہ ختم ہو گیا، جو بھی آپ خبریں دے رہے ہیں، تو یہاں پر جو بھی آپ حمل کر رہے ہیں یہ بغیر قصد کے جو ہے وہ صحیح ہے. بغیر قصد کے کیا ہے؟ میں نے قصد نہ بھی کیا ہو تو لفظ اپنے معنی موزون لفظ میں استعمال ہوا اور خبر آپ تک پہنچ گئی، تو حمل صحیح ہے، اسناد صحیح ہے بغیر قصد کے. جبکہ اگر قصد شرط ہوتا حمل کے اندر تو قصد کے بغیر حمل متحقق نہیں ہوتی، اور حمل متحقق ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے قصد صحیح ہے. اس طرح سے کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے نیت کا یا قصد کرنے کا ضرورت نہیں ہے، بس 3 دفعہ دھو لیں پاک ہو جاتی ہے. جی بالکل بالکل. یعنی قصد جو ہے وہ تعبدی نہیں ہے، توسلی ہے، وہ ہاتھ دھونا، ہاتھ کو پاک کرنا. تو اگر آپ مطلب قصد نہیں بھی کریں گے تو مطلب 3 دفعہ اگر آپ نے دھویا تو یا 2 دفعہ دھویا یا 1 دفعہ جو بھی وہاں لکھا ہوا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا. بداہت ان المحمول علی زید فی زید قائم، محمول یعنی جس پہ حامل کیا آپ نے، یعنی موضوع.
محمول یعنی ان المحمول علی زید قائم، محمول سے مراد یہاں پر قائم ہے، قائم جسے آپ نے زید کے اوپر حمل کیا. ان المحمول علی زید فی زید قائم والمسند الیہ والمسند الیہ فی ضرب زید مثلا هو نفس القیام والضرب لا بما ہما مرادان. جب آپ نے کہا ضرب زید یا آپ نے کہا زید قائم، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ محمول زید میں محمول علی زید یعنی قائم، اور مسند الیہ ضرب زید میں یعنی ضرب، تو کہہ رہے ہیں یہ نفس قیام اور ضرب یہ جو ہے وہ متحقق ہو جاتے ہیں اس کے معنی، نہ اس حیثیت سے کہ ان کا ارادہ کیا گیا ہے بلکہ ارادے کے بغیر بھی متحقق ہو جاتے ہیں. ما انه یلزم کون وضع ما یلزم کون وضع کیا لکھا ہوا آپ کے جی مادت الالفاظ، اچھا ما انه یلزم کون وضع عامت الالفاظ عامن والموضوع له خاصا، یعنی یہ ان کا جو ہے وہ تیسرا اشکال ہو جائے گا. پہلا اشکال تھا کہ دوڑ لازم آئے گا، دوسرا اشکال تھا کہ اس کو یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے، پہلا اشکال تھا کہ دوڑ لازم آئے گا، اور دوسرا اشکال کیا تھا؟ دوسرا اشکال یہ تھا کہ حمل صحیح نہیں ہوگا، اور تیسرا اشکال ان کا یہ ہے کہ وہ جو تیسری قسم ہے وہ ہو جائے گی کہ وضع عام ہو جائے گی اور موضوع اللہ کیا ہو جائے گا؟ خاص. وضع عام اور موضوع اللہ خاص ہو جائے گا. اگر ہم نے یہ شرط کہ الفاظ وضع ہوئے معنی کے لیے بما ہی مرادۃ للمتکلم، تو اس سے وضع عام اور موضوع اللہ خاص لازم آئے گا. پہلا اشکال جو ہے وہ دور کا ہے، دوسرا اشکال جو ہے وہ پہلا اشکال جو ہے وہ دور کا ہے، دوسرا اشکال جو ہے وہ صحت حمل نہیں ہوگی، حمل صحیح نہیں ہوگا ارادے کے بغیر، اور تیسرا اشکال ان کا یہ ہے کہ وضع عام ہوگی اور موضوع اللہ خاص ہو جائے. جی دوسرا اشکال یہ کہ حمل صحیح نہیں ہوگی، زید قائم میں یا ضرب زید میں صحت اسناد اور صحت حمل صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ حمل کرنے کے لیے آپ کو ایک تیار چیز چاہیے جس کو آپ اٹھا کے حمل کرے اس کے اوپر، اور اس کے معنی تو اس وقت آئیں گے جب وہ لافظ ارادہ کرے گا، تو ارادہ تو حمل کے بعد کرے گا، تو اس کا مطلب اور حمل کے لیے پہلے سے تیار چاہیے تو حمل صحیح نہیں ہوگا. جی تیسرا اشکال یہ ہے کہ وضع عام ہوگی، اس سے لازم آئے گا کہ وضع عام ہو جائے اور موضوع اللہ خاص ہو جائے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے، وضع عام ہو جائے اور موضوع اللہ خاص ہو جائے. شیخ کے تین اشکال کس چیز پر؟ یہ اشکال ہیں اس کے اوپر کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ الفاظ وضع ہوئے معنی کے لیے بما ہی مرادۃ للمتکلم یا بما ہی مرادۃ لللافظ، الفاظ وضع ہوئے جی الفاظ معنی کے محتاج ہیں اگر کوئی ایسے کہتا ہے، ہاں یعنی الفاظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہونے کے لیے قاصد کے قصد کے محتاج ہیں، الفاظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہونے کے لیے قاصد کے قصد کے محتاج ہیں، اور اگر ہم اس نظریے کو مان لیں تو اس سے تین اشکال لازم آتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ الفاظ وضع ہوئے اپنے معنی کے لیے بما ہی احیا لا بما ہی مرادۃ للمتکلم لمکان اعتبار خصوص ارادت اللافظین فیما وضع له اللفظ، کیونکہ جب آپ نے کہا کہ خصوص ارادہ لافظین، لافظ فیما وضع له اللفظ، لافظ جب لفظ کو فیما وضع اللہ کے لیے استعمال کر رہا ہے اس وقت اس کا قصد جو معتبر ہے
تو موضوع لا خاص ہو جائے گا اور وضع عام ہوگی، تو تیسری قسم میں آ جائے گا جبکہ وہ صحیح نہیں ہے. فإنه لا مجال للتوهم عكس مفہوم الارادۃ فیہ کما لا یخفی وہکذا الحال فی طرف الموضوع، اور یہی حال ہے جو موضوع کی طرف میں ہے. یعنی محمول، ابھی تو محمول کی طرف بتائی تھی. حال میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا. جب آپ کہتے ہیں زید قائم، لکھے زید قائم، تو قائم جو ہے وہ، یا جیسے کہ الخمر حرام، یا کہا سمن الجاریت المغنیت سہت، تو یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے؟ زید قائم، الخمر حرام، سمن الجاریت المغنیت سہت. اب اس میں موضوع اور محمول کو آپ الگ الگ کر لیں. ماشاءاللہ سے آپ خود جو ہے وہ قابل ہیں، سمجھدار ہیں. تو محمول کو حامل کرنے سے پہلے محمول کچھ ہوگا تو حامل کریں گے نا. جب وہ مرادت متکلم کا متوقف ہوگا تو معنی ہی نہیں ہوگا اس کا کچھ، تو کس چیز کو آپ حامل کر رہے ہوں گے؟ حامل خراب ہو جائے گی. تو یہی چیز کہہ رہے ہیں موضوع کی طرف بھی ہے. بھئی آپ ایک جو ہے وہ جو باربر ہے، نائی، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی سر آئے گا تو اس کو تراشے گا، گنجا کرے گا. کوئی سر آئے گا اس کے بال کاٹے گا نا. سر ہوئی نہیں، وہ ہوا میں یوں کینچی چلا رہا ہو تھوڑی ہوگا. سر تو چاہیے، موضوع تو چاہیے، زید چاہیے نا. اب زید کے معنی جو ہے وہ متحقق ہوں گے استعمال کے بعد، کیونکہ قاصد جب تک قصد نہیں کرے گا تو زید کے معنی متحقق نہیں ہوں گے. ساری ہوائی مخلوق گنجی ہو جائے گی. جی. تو وہکذا الحال فی طرف الموضوع. وَأَمَّا مَا حُكِيَ عَنِ الْعَلَمَيْنِ الشَّيْخِ الرَّئِيسِ وَالْمُحَقِّقِ الطُّوسِي مِن مَّسِيرِهِمَا إِلَىٰ أَنَّ الدَّلَالَةَ تَتْبَعُ الْإِرَادَةَ فَلَيْسَ نَاظِرًا إِلَىٰ كَوْنِ الْأَلْفَاظِ مَوْضُوعَةً لِلْمَعَانِي بِمَا هِيَ مُرَادَةٌ كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها وتتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف. خوب یہ مطلب ہے، انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کل بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد آلہ الطیبین الطاہرین.